السلام علیکم۔ آج فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی جہاں ماں کی محبت کا ذکر تھا، وہیں دوسری جانب سوال تھا کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ماں کی محبت کی ہے تو اس بابت تو تب سے لکھا جا رہا ہے جب سے حضرت انسان نے لکھنا سیکھا تھا، لیکن باپ ایک ایسی ذات ہے جس بابت شاید باپ نے بھی کبھی کھل کر نہیں لکھا، اور بھلا لکھ بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ باپ کی محبت کا ہر رنگ نرالا اور مختلف ہے۔ ماں کی محبت تو بچے کی پیدائش سے لے کر آخری عمر تک ایک سی رہتی ہے، یعنی اپنے بچے کی ہر برائی کو پس پشت ڈال کر اسے چاہتے رہنا۔ ماں اپنے بچے کی ہر برائی، ہر کوتاہی پر اور ہر جرم پر پردہ ڈالتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کو بے پناہ چاہنے کے باوجود اس پر اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کہیں بچہ خود کو بڑے نقصان میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ اس کی پڑھائی پر سختی برتتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ کم علم ہونے کے باعث کسی دوسرے کا محتاج بن کر نہ رہ جائے۔ رات دیر سے گھر آنا اس لیے کھٹکتا ہے کہ کہیں کسی بری لت میں مبتلا ہو کر اپنی صحت اور مستقبل خراب نہ کر بیٹھے۔ یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک باپ کی زندگی کا محور و مرکز اس کا بچہ اور اس کا مستقبل ہی رہتا ہے۔ جہاں ماں کی محبت اس کی آنکھوں سے اور عمل سے ہر وقت عیاں ہوتی ہے، وہیں باپ کی محبت کا خزانہ 7 پردوں میں چھپا رہتا ہے۔ غصہ، پابندیاں، ڈانٹ، مار اور سختی، یہ سب وہ پردے ہیں جن میں باپ اپنی محبتوں کو چھپا کر رکھتا ہے کہ بھلا اس کی اولاد اسے غلط سمجھے، پر وہ یہ سب پردے قائم رکھتا ہے کہ اس کی اولاد انہی پردوں کی بدولت کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑھتا اور والد کا اختیار گھٹتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی باپ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ طاقتور جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کا ہاتھ بعض اوقات اس خوف سے بھی اٹھنے سے رک جاتا ہے کہ کہیں بیٹے نے نافرمانی کا انداز اپنایا تو اس قیامت کو میں کیسے سہوں گا۔ جب بچے اپنے فیصلے خود لینے لگیں اور فیصلے لینے کے بعد باپ کو آگاہ کر کے حجت پوری کرنے لگیں تو بوڑھا باپ خود کو اندر سے مزید کمزور محسوس کرنے لگتا ہے۔ باپ خود کو اس وقت تک مضبوط اور طاقتور محسوس کرتا ہے جب تک اولاد پر اس کا حق قائم رہتا ہے اور دبدبہ قائم رہتا ہے۔ باپ کا اندر سے کمزور ہونے کا سبب یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ جس اولاد سے اس نے اتنی محبت کی کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے تھپڑ بھی مارا، اولاد کے آنسو بھلے کلیجہ چیر رہے ہوں پر پھر بھی اس لیے ڈانٹا کہ کہیں ناسمجھ اولاد خود کو بڑی تکلیف میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ ماں کی محبت تو پیاس جیسی ہے، یعنی پیار آیا تو پانی پی لیا، لیکن باپ کی محبت یہ ہے کہ پیاس لگی تو خود کو اور اتنا زیادہ تھکایا کہ پیاس لگتے لگتے اپنی موت آپ مر گئی۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو۔
باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی بات غور سے سنو تاکہ دوسروں سے نہ سننی پڑے۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ دونوں جہانوں میں عزت ملے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ تم کو اللہ نیچا دکھا دے گا۔ باپ کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو تاکہ تمہیں اللہ دنیا میں بلند کرے۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو سارے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ باپ گرمی میں جل کر بچوں کو پالتا ہے۔ باپ سردی میں جم کر بچوں کو جوان کرتا ہے۔ باپ راضی تو جنت حاصل، باپ ناراض تو دوزخ جال۔ باپ کی دعا دونوں جہانوں میں کمال، باپ ناراض تو دونوں جہانوں میں زوال۔ باپ سر کی چھتری ہے اور ماں ٹھنڈی چھاں ہے۔ ماں باپ کی ہاں میں جنت ہے اور ماں باپ کی نا میں دوزخ ہے۔ ایک عقل مند باپ نے اپنے عقل مند اور باادب بیٹے کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹے بتاؤ اس دنیا میں سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں۔ پھر باپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کاندھوں سے اٹھائے اور کہا، اس دنیا میں سب سے کمزور کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے ایک ہی مجلس میں تم نے کہا سب سے طاقتور میں ہوں اور سب سے کمزور بھی میں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عقل مند بیٹے نے جواب دیتے ہوئے کہا، میرے ابا جان، جب آپ کے دونوں ہاتھ میرے کاندھوں پر تھے تو میں سب سے بڑا طاقتور تھا، اور جب آپ نے دونوں ہاتھ میرے کاندھوں سے اٹھا دیے تو سب سے زیادہ کمزور میں ہو گیا۔ باپ کی محبت ماں سوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو اندر سے کمزور ہونے سے بچایا جائے، پھر وہ چاہے چارپائی پر پڑا بیمار اور کمزور باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کا باپ مضبوط ہے تو یقین جانیے اسے زندگی میں اور کسی شے کی خواہش اور ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے والد صاحب سلامت ہیں تو خدا را ان کے اندر کا باپ مضبوط رکھیں۔ یہ ایک باپ کا آپ پر حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی۔ ذرا سوچئے گا۔